کہنے کو تو وہ میرا کزن تھا، لیکن اس کے سکس پیکس دیکھ کر میری دل کی گہرائیوں سے آواز آتی تھی کہ میں اسی ٹائم اسے سینے سے لگا لوں۔ زندگی میں مجھے صرف ایک ہی بار پیار ہوا، اور وہ بھی اپنے کزن سے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پیار اتنا جنونی ہو گیا کہ میں خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکی۔ بچپن میں وہ بہت بھولا تھا، میری ہر بات مانتا تھا، میرے لیے کھلونے لے کر آتا۔ جب بھی وہ اپنے لیے ایک غبارہ لاتا تو میرے لیے بھی لے کر آتا۔ دکان پر جا کر جو بھی چیز لیتا میرے لیے بھی لیتا۔ وہ بچپن سے ہی میرا بہت خیال رکھتا تھا، اور اس کی یہ ادا مجھے اس سے بھی زیادہ پسند تھی کہ کوئی اتنا خیال کیسے رکھ سکتا ہے۔ میں بچپن میں اسے بہت تنگ کرتی تھی، اس کی چیزیں چرا لیتی، اس کو بتاتی نہ، اس کی آئس کریم کھا جاتی۔ ہمارا گھر بھی ساتھ ساتھ تھا اور دن رات چکر لگتے ہی رہتے تھے۔ اکثر میں چاچی سے جا کے اس کی شکایت کرتی کہ عثمان مجھے بہت تنگ کرتا ہے، جس پر چاچی اس کی بہت ڈانٹ لگاتی۔ حالانکہ وہ مجھے تنگ بھی نہیں کرتا تھا، اور اس کے بعد میں خوب زور زور سے ہنستی۔ مگر ہماری زندگی میں ایک دن ایسا بھی آیا جب اسے مجھ سے دور جانا پڑا۔ وہ دن میرے لیے بہت برا تھا۔ اس دن میں بہت بے چین ہو کر روئی تھی۔ دل کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ ہی چلی جاؤں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ اصل میں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہمارے شہر سے باہر دوسرے شہر میں چلا گیا تھا۔ زیادہ دور تو نہیں گیا تھا، لیکن دل پھر بھی بے چین رہتا تھا۔ ایک شخص کو جب آپ کو دن رات دیکھنے کی عادت ہو اور وہ آپ کی نظروں سے دور ہو جائے تو آپ کو خود نہیں اندازہ رہتا کہ کس طرح ریئیکٹ کرنا ہے۔ وہ وقت میرے لیے بہت زیادہ سخت تھا۔ میں جب بھی اس کے بارے میں سوچتی تھی رو پڑتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد میرا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ اصل میں وہی تو مجھے پڑھاتا تھا، اور اسی کی وجہ سے میں تھوڑا بہت پڑھ لیتی تھی۔ زندگی کا پہیہ چلتا رہا اور میرے رشتے آنا شروع ہو گئے، لیکن مجھے تو کوئی پسند ہی نہیں آتا تھا، کیونکہ میرا دل تو ایک ہی جگہ اٹکا تھا، اور وہ تھا عثمان، میری پہلی اور آخری محبت۔ میں نے ابھی اسے اپنی اس بے چینی اور بے قراری کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ جب میں اسے بتاؤں گی تو وہ بھی مجھ سے پیار کرنے لگے گا۔ ایک دن میں نے چچی کو اپنی امی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ عثمان کو وہاں پر ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرے۔ وہیں پر میری روح کانپ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ عثمان مجھ سے دھوکہ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن میں نے ابھی اپنی محبت کا اسے بتایا بھی تو نہیں تھا نا۔ میرے دل میں بے تحاشا اندیشے اور خیالات آ رہے تھے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، اگر وہ کسی اور لڑکی کو بیاہ کے لے آیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں اسے کسی اور کے ساتھ کیسے برداشت کروں گی؟ اب چچا اور چچی جا رہے تھے عثمان کے پاس۔ غالباً وہ اسی لڑکی سے ملنے جا رہے تھے، لیکن میں نے بیچ میں ٹانگ اڑائی۔ میں نے بہانہ کیا کہ مجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی شہر دیکھنا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ جاؤں اور دیکھوں وہ لڑکی کیسی ہے۔ میرا یہ انتہائی قدم تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے ایسی کبھی بھی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میں جا کر عثمان کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں، تاکہ اسے پتہ لگ جائے کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ رات کو ہم بس میں سوار ہوئے اور صبح ہم دوسرے شہر پہنچ گئے۔ وہاں عثمان ہمیں ریسیو کرنے آیا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن وہ پوچھ رہا تھا کہ میں کیوں ساتھ آئی ہوں، جس پہ چچی نے اسے کہا کہ اس نے شہر گھومنا تھا، اسی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ آ گئی ہے۔ کیا تمہیں برا لگا؟ جس پر عثمان نے جواب دیا، نہیں نہیں، مجھے کیوں برا لگے گا، اچھا ہوا تم بھی آ گئی، اپنے ہونے والی بھابھی سے بھی مل لینا۔ یہ بات میرے دل کو بہت زیادہ لگی۔ وہ عثمان جسے دیکھے بغیر میں تو رہ بھی نہیں سکتی تھی، اب اس کی دلہن کو بھی دیکھنا پڑے گا، اور کیا میری محبت ادھوری رہ جائے گی؟ میں نے ہنستے ہوئے سر ہلا دیا، لیکن عثمان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جس سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی سے پیار کرتا ہے، اور میں کوئی تیسری بننے والی تھی۔ ہم نے ایک دن اس ہوٹل میں گزارا۔ وہ بہت ہی خوبصورت ہوٹل تھا۔ عثمان کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، اب وہ بس واپس گاؤں آنے ہی والا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ پہلے اس لڑکی سے اپنا رشتہ طے کروا لے، اس کے بعد ہی وہ آئے، اور تھوڑے عرصے بعد جب اس کی جاب لگ جائے گی تو وہ اس سے شادی کر لے گا۔ لیکن میں ایسا ہوتے ہوئے کہاں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے موقع پا کر رات کو عثمان کے کمرے میں جانے کی کوشش کی۔ کمرہ اندر سے لاک تھا، اور وہ اس سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آواز صاف باہر سنائی دے رہی تھی۔ میں نے عثمان کا دروازہ آہستہ سے کھٹکھٹایا، جس پر اس نے مجھ سے پوچھا، کون؟ میں نے کہا، میں ہوں۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ کیا ہوا؟ تمہیں کچھ چاہیے تھا کیا؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے، جنہیں دیکھ کر عثمان گھبرا گیا۔ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں آہستگی سے عثمان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اسے بہت ہی دھیمے لہجے میں کہا، عثمان، عثمان۔ اس نے کہا، ہاں پگلی، بولو کیا ہوا ہے؟ اتنی رات کو ایک تو تم میرے کمرے میں آ گئی اور اوپر سے رو رہی ہو، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟
اب میرا دل تھا کہ میں عثمان کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں، لیکن میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ میں نے سوچا بتا دوں، لیکن پھر بھی میری ہمت نہیں پڑی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور بس یہ کہہ کر وہاں سے چل دی کہ مجھے امی ابو کی یاد آ رہی ہے۔ عثمان مسکرانے لگا اور کہا، تو تم امی ابو کو بھی ساتھ لے آتی، اکیلی کیوں آ گئی پگلی؟ اس طرح میری ادھوری محبت ادھوری ہی رہ گئی اور عثمان نے اس لڑکی سے شادی کر لی۔ آج وہ دونوں ہی ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، جبکہ میں نے ہر رشتے سے انکار کیا، صرف اور صرف عثمان کے لیے، اور اسے بتا بھی نہیں پائی کہ میں اس سے کتنی محبت کرتی تھی۔ یہ تھی میری دکھ بھری داستان۔ یہ کہانی محض انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی گئی ہے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔